بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور ناظرین کرام، شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا جو چوتھا باب ذکر کیا ہے اس کا تعلق عجب سے ہے، جس کا مفہوم اردو زبان میں فخر یا غرور کے ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہر حال میں ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، لاکھ وہ نیکوکار ہو، لاکھ وہ اچھا ہو، عمل صالح کا پابند ہو اور نیکی کا پابند ہو، لیکن کبھی بھی اپنی نیکی کے حوالے سے وہ فخر اور اسی طرح غرور کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈرتے بھی ہیں۔ عجب کے شکار نہیں ہوتے، فخر کے شکار نہیں ہوتے، غرور کے شکار نہیں ہوتے کہ میں نماز کا بڑا پابند انسان ہوں، روزے کا بڑا پابند انسان ہوں، صدقات و زکوٰۃ کا میں بڑا پابند انسان ہوں۔ نہیں، یہ فخر کی صفت، غرور کی صفت اللہ کے نیک بندوں میں ہوا نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح عجب کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ الہلاک فی اثنتین، کہ دو کاموں میں، دو چیزوں میں ہلاکت ہے، دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، اس کی اعمال صالحہ کو خراب کر دیتی ہیں۔ انسان اعمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوتاہی آنی شروع ہو جاتی ہے، سستی تساہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور کہا کہ وہ دو جو صفتیں ہیں جو مہلک ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے، وہ کون سی صفت ہے؟ کہا القنوط والعجب، القنوط والعجب، کہ نا امیدی، کہ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اور اسی طرح جو دوسری صفت ہے وہ کیا ہے؟ عجب ہے، کہ آدمی اپنے اعمال کو لے کر کیا ہے؟ مغرور ہو جائے، اپنے اعمال کو لے کر مغرور ہو جائے، فخر کا شکار ہو جائے۔ اور جب آدمی مغرور ہو جاتا ہے تو پھر جو اچھے اعمال کا سلسلہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہمارے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا عمل ہماری نجات کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس لیے ان دونوں صفتوں سے، چاہے وہ نا امیدی کی صفت ہو یا ایک فخر و غرور کی صفت ہو، ہر حال میں ایک مسلمان کو ان دونوں صفتوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اسی طرح عجب کے حوالے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا تو دوسرے شخص نے اس آدمی کی تعریف کی، ان ابی بکرۃ ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علیہ رجل، ایک شخص کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا تو ایک دوسرے شخص نے اس آدمی کی تعریف کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویحک، کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا، توڑ دیا۔ اور اس جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا، رددہ مرارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا کہ تم نے، اے تعریف کرنے والے، تم نے اپنے دوست جس کی تم نے تعریف کی ہے اس کی گردن کو تم نے کاٹ دیا۔ اس جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا۔ بار بار دہرانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آدمی کسی کی بیجا تعریف سے کیا کرے؟ بچے، تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، کسی کی کا تعارف کراتے ہوئے ایسی تعریف نہ کرے جو چیزیں اور ایسے اوصاف اس کے اندر بیان نہ کرے جو اوصاف کیا ہے؟ اس کے اندر پائے نہیں جاتے ہیں۔ آج سماج میں، معاشرے میں، علماء کے مابین بھی، عوام کے مابین بھی یہ رسم بد پائی جاتی ہے کہ کسی کا تعارف کراتے ہوئے آدمی
جانے اور انجانے میں، خاص طور سے جان بوجھ کر بھی اس کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرتا ہے اور اس کے قد کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس حدیث کی وعید میں وہ آدمی تعریف کرنے والا شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر کسی مجلس کے، کسی اجلاس کے، کسی کانفرنس کے اور کسی مؤتمر کے اگر ہم ناظم بنتے ہیں یا کہ ہم الاؤنسر بنتے ہیں، تو ہم کسی کے کا تعارف کراتے ہوئے اس کی شان میں اس قدر غلو نہ کریں کہ ہمارے اوپر بھی یہ حدیث کیا ہے، سادی کیا ہے، آنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو تعریف کرنے کا صحیح طریقہ بتلایا۔ سب سے پہلے حدیث کے پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، مبالغہ آمیز تعریف کسی کی نہیں کرنی چاہیے، تعارف برائے تعارف ہونا چاہیے، تعارف برائے تعریف کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کا صحیح طریقہ، اور آدمی کی تعریف اسی وقت کرنی چاہیے، اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی کی ضرورت، جتنی کیا ہے ضرورت، بلا ضرورت کسی کی تعریف بھی آدمی کو کیا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی حاجت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کیا ہے کسی کی تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کان احدکم مادحا لا محالۃ فلیقل احسبہ کذا وکذا، کہ تم میں سے اگر کسی کی تعریف کرنی ضروری ہے، ان کان احدکم مادحا، تم میں کا کوئی شخص اگر کسی کی تعریف کرنے والا ہو، لا محالہ، اور تعریف کرنا کیا ہے اگر ضروری ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ضروری نہیں ہے تو آدمی کو کیا ہے کسی کی تعریف کیا ہے نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس کی تعریف کیا ہے کرنی ضروری ہے تو پھر کیسے کہے تعریف کرتے ہوئے کہ احسبہ کذا وکذا، کہ میرا گمان اس کے تعلق سے ایسا اور ایسا ہے، میں اس سے کیا ہے ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں۔ ولا ازکی علی اللہ احدا، ولا ازکی علی اللہ احدا، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ تزکیہ اور پاکی اور بڑائی میں کسی کی بیان کیا ہے نہیں کرتا ہوں۔ آج لوگ کیا ہے کسی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس قدر تعریف کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد سے اوپر کیا ہے اس کے قد کو کیا ہے بڑھانے کی کیا ہے کوشش کیا ہے کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے الفاظ سے، ایسے جملے سے، اور چاہے وہ نظم ہو یا ایک نثر ہو، آپ شعراء کرام کو لے لی مثال کے طور پہ، چاہے وہ نثر نگار ہو یا ایک نظم نگار ہو، دونوں کے اندر مبالغہ آرائی پائی جاتی، لیکن خاص طور سے شعراء کرام کے اندر غلو کی بیماری کیا ہے زیادہ ہوتی ہے، غلو کی بیماری کیا ہے زیادہ ہوتی۔ اسلام سے قبل کیا ہے بادشاہوں، عمراء، سلاطین کی لوگ تعریف کرتے تھے، اور اس قدر تعریف کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے اوصاف کو بھی اس کے اندر کیا ہے سمونے کی کوشش کیا ہے کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ہے جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو کبھی بھی عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور آدمی کو غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور بیجا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، مبالغہ آمیز تعریف کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک طالب علم کے ناطے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ عام طور پہ جو غرور پیدا ہوتا ہے اور جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے اور فخر کی جو مذموم صفت پیدا ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگ کی مبالغہ آمیز تعریفی سے ہوتی ہے، مبالغہ آمیز تعریف ہی سے فخر کا وصف پیدا ہوتا ہے، یا کہ غرور کا وصف کیا ہے پیدا ہوتا ہے۔ جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ بیجا تعریف کرتے ہیں، جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ بیجا تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح جو چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح چاپلوس چاہے وہ متقربین ہو یا متملقین ہو، دو کلمہ متقربین تقرب حاصل کرنے کے لیے، لوگ کیا ہے قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کسی کی بیجا تعریف کرتے ہیں، اور جس کی تعریف کرتے ہیں وہ آدمی کیا غرور کا شکار ہو جاتا ہے، گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، فخر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کیا ہے کسی کی چاپلوسی میں
کسی صاحب حیثیت کی چاپلوسی میں اس کی تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہے، عجب کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ آدمی کیا ہے، جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی نہیں، یہ خصلت نہیں ہے، اور جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں اس کے سلسلے میں وہ اس چیز کا وہ حقدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر وہی آدمی دیکھیے بسا اوقات کیا ہے، سامنے اس کی تعریف کرے گا اور جیسے کیا وہاں سے وہ ہٹے گا، کیا اس کی برائی بھی کیا ہے بیان کرتا ہے۔ گویا ایک طرح سے اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہے، منافقت پائی جاتی ہے، اور دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی کیا ہے، منفعت کے خاطر وہ بے جا تعریف کرتا ہے، جس کی وجہ سے جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہمیں کیا ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور عمل سے وہ آدمی رک جاتا ہے، عمل سے منقطع ہو جاتا ہے، عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بیجا تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے عجب کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حارث بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہے میرے پاس آ کر قصہ سنائیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حارث بن معاویہ نے کہ کچھ لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے پاس جا کر کیا کروں، قصہ سناؤں، کیا سناؤں، قصہ سناؤں، واقعات بیان کروں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اخشى ان تقص فترتفع علیہم فی نفسی، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ کیا ان کو قصہ سناؤ گے تو دھیرے دھیرے کیا ہے، آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے سمجھنے لگو گے، آپ کے اندر ترفع کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ کس چیز کی صفت پیدا ہو جائے گی، ترفع، کہ میں ان لوگوں سے کیا ہوں، بہتر ہوں، ان لوگوں سے کیا ہوں، برتر ہوں، بہتر ہوں۔ اور کہا کہ ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم، یہاں تک کہ آپ سمجھنے لگو کہ آپ ان تمام لوگوں سے بہتر ہو، اور اپنے آپ کو ثریا کا مسافر کیا ہے قرار دینے لگو گے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان لوگوں کے قدموں میں کیا ہے آپ کو ڈال دے گا، یعنی ان لوگوں کے قدم کے نیچے کیا ہے آپ چلے جائیں گے، یعنی آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ کیا پست ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا گرا دے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو پسپا کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ پتہ یہ چلا جس کے اندر ترفع کی صفت پائی جاتی ہے، غرور کی صفت پائی جاتی ہے، فخر کی صفت پائی جاتی ہے، ایسا آدمی بعد میں کیا ہوتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیہقی کی بیان کی ہے، کہا انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، مرفوعاً انہوں نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو لم تذنبوا لخفت علیکم ما هو اشد من ذلك العجب، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم کیا ہے، اگر تم سے گناہ کا صدور نہ ہو، اگر تم سے گناہ کا صدور نہ ہو تو میں تم لوگوں پر اس بات سے ڈرتا ہوں، کس بات سے، ما هو اشد من ذلك، جو گناہ سے بھی کیا ہے، شدید ہے، جو گناہ سے بھی شدید ہے، وہ کون سی چیز ہے، کہا العجب، کہ اگر تم سے گناہ کا صدور نہ ہو تو پھر گناہ سے بھی زیادہ کیا ہے، ایک چیز ہے جس کے تعلق سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ کون سی چیز ہے، عجب ہے، وہ کیا ہے، عجب ہے، کہ اگر تم سے گناہ نہیں ہوگا تو تم کس چیز کے شکار ہو جاؤ گے، عجب کے شکار ہو جاؤ گے، غرور اور گھمنڈ کے شکار ہو جاؤ گے، اور یہ چیزیں کیا ہے تمہارے لیے مہلک، یہ چیزیں تمہارے لیے کیا ہے، مہلک ہے۔ محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، ناظرین کرام، مذکورہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ تواضع پر مبنی زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر خاکساری پائی جاتی ہے، انابت اللہ کی صفت پائی جاتی ہے، اور ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے لرزاں ہوتا ہے، ترسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جو مذموم صفتیں ہیں ان صفتوں سے کیا ہے، مجتنب ہوتا ہے، ان صفتوں سے اجتناب کرتا ہے، اور جو مذموم صفتیں ہیں انہی میں سے نا امیدی کی بھی صفت ہے، اور عجب کی بھی صفت ہے، غرور کی صفت ہے،
فخر کی صفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا امیدی سے اور عجب کی جیسی مذموم صفت سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے، ہمیں روکا ہے اور اس کی خطرناکی کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی بات سامنے آپ کے آئی کہ یہ عجب کا شکار آدمی کب ہو جاتا ہے، اور جو یہ بیماری پائی جاتی ہے اس بیماری کا سب سے اہم راستہ کیا ہے؟ بے جا تعریف ہے۔ سب سے اہم راستہ ہے، جس راستے یہ عجب کی بیماری آتی ہے ہمارے اندر، آپ کے اندر یا کسی کے اندر بھی، کس راستے سے آتی ہے؟ بے جا تعریف سے آتی ہے، مبالغہ آمیز تعریف سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، بے جا تعریف نہیں کرنا چاہیے، غلط طریقے سے اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کے قد کو بڑا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ آدمی جس رتبے کا، جس مقام کا حقدار ہو، انزل الناس علی قدر منازلہم، انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگ وہی مقام دینا چاہیے جس کا وہ کیا ہے؟ مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور عجب جیسی مذموم صفت سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔